آج ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم مستند مسیحی اس کے بارے میں سنیں گے۔ نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ جن لوگوں کے بارے خداوند یسوع مسیح یہ بات کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سوچنا خوفناک اور خطرناک بات ہے۔ اس زمینی زندگی کے اختتام پر خدا باپ کے تخت کے سامنے پہنچ کر اسے خداوند خداوند پکارنے کا تصور کریں۔ ہم زندگی بھر خدا کی مرضی کی مسلسل نافرمانی کرتے رہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ مسکرائے گا اور ہمارا استقبال کرے گا۔ ہمیں اچانک احساس ہوا کہ ہم نے ایسا کام کیا جیسے ہم مسیحی تھے، لیکن یہ صرف ایک عمل تھا، اور اب روز عدالت سچائی ہمارے لیے اور سب کے دیکھنے کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ یہ واقعہ ہی ایک خوفناک منظر ہے۔ ایسا کس کے ساتھ ہوگا؟ یقیناً اس بات کے بارے میں صرف ہمارا خداوند ہی جانتا ہے۔ وہ اکیلا اور واحد منصف ہے۔ وہ اور صرف وہ اکیلا ہی انسانوں کے دلوں کو جانتا ہے، اور فیصلہ صرف اسی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے کہ بے شک ہم یہ توقع رکھتے ہیں، لیکن ہر کوئی بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی خدا کی گہری اور خالص محبت سے چلتی ہے، اور یہ محبت ہی ہماری زندگیوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن جب خدا کی خالص محبت واضح طور پر موجود نہیں ہے تو اگلی بہترین چیز ایک مقدس خوف ہو سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے کہے گئے ان الفاظ پر ہم غور کریں، اور خداوند یسوع مسیح کے کہے گئے ان الفاظ کو ہم میں سے ہر ایک کے اندر اس مقدس خوف کو جنم دینا چاہیے۔ مقدس سے ہمارا مطلب ایک خاص خوف ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں کو مستند طریقے سے بدلنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ہم دوسروں کو بے وقوف بنائیں اور شاید خود کو بھی بے وقوف بنائیں، لیکن ہم خدا کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ خدا ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے، اور وہ اس ایک اور واحد سوال کا جواب جانتا ہے جو قیامت کے دن اہم ہے: کیا میں نے آسمانی باپ کی مرضی پوری کی؟ ایک عام عمل جس کی سفارش مقدس اگنیشیس آف لوئلا نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام موجودہ فیصلوں اور اعمال پر فیصلے کے دن کے نقطہ نظر سے غور کریں۔ کاش میں اس لمحے میں کیا کرتا؟ اس سوال کا جواب ہمارے آج کے طرز زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج اپنی زندگی کے اس اہم سوال پر غور کریں
क्या हम आसमानी बाप की मर्जी पूरी कर रहे हैं? जब हम मसीह की अदालत के सामने खड़े हों, यहां और अभी, हम क्या चाहते हैं कि हमने किया होता? जो भी जहन में आता है उसके साथ वक्त गुजारे, और जो कुछ खुदा हम पर जाहिर करता है उसके लिए अपने अज़्म को मजीद गहरा करने की कोशिश करें। ना हिचकिचाएं और ना ही इंतजार करें, बल्कि अभी से तैयारी करें, ताकि क़यामत का दिन भी खुशियों और जलाल का दिन हो। हम दुआ मांगें। हमारे बचाने वाले खुदा, हम अपनी जिंदगियों में बसीरत के लिए दुआ मांगते हैं। हमारी मदद फरमाएं कि हम अपनी जिंदगियों और तमाम अमाल को आपकी पाक मर्जी और आपकी सच्चाई की रोशनी में देख सकें। हमारे प्यारे बाप, हम आपकी कामिल मर्जी के मुताबिक पूरी तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हमें वो फजल अता फरमाएं जिसकी हमें अपनी जिंदगियों में तरमीम करने की जरूरत है, ताकि अदालत के दिन हमारे लिए जो रोजे अदालत हो और जो हमारे लिए फैसले का दिन हो, वो हमारे लिए सबसे बड़े जलाल का दिन हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।